لوح محفوظ کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوح محفوظ کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کی ایک قسط مع ترمیم و اضافہ بنام لوح محفوظ کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ یہ مضمون نیکی کی دعوت کے صفحہ 376 سے 395 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ لوح محفوظ کے بارے میں دلچسپ معلومات پڑھ یا سن لے، اسے علم و عمل کی دولت سے نواز اور اسے والدین و خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہوش سنبھالنے کے بعد تقریباً ہر مسلمان لوح محفوظ کا نام سن لیتا ہے، لیکن سب کو لوح محفوظ کے بارے میں معلومات بھی ہوں یہ ضروری نہیں۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے۔ لوح محفوظ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک پارہ 30 سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ترجمہ کنز الایمان، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی جلد 10 صفحہ 210 جلد 10 صفحہ 210 پر ان آیات کے تحت لکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم ایک لوح میں لکھا گیا ہے جو شیاطین کی پہنچ سے دور اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے۔ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم لکھتے ہیں، لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلا موت، رزق، اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان ہے۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوح محفوظ عرش کی دائیں یعنی سیدھی جانب ہے۔ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کا قلم نور اور کتابت یعنی لکھائی بھی نور ہے۔ سب سے پہلے لوح محفوظ میں کیا لکھا گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ تم نفس کے پیچھے لگ گئے ہو۔ حجاج بن یوسف نے حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ کو دھمکی آمیز مکتوب بھیجا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے
کہ اللہ پاک ہر روز لوح محفوظ میں 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے، وہ عزت اور ذلت دیتا ہے، تنگی اور فراخی یعنی کشادگی فرماتا ہے، اور وہ جو چاہے کرتا ہے۔ شاید ان نظروں میں سے ایک نظر نے تمہیں تمہارے نفس کے ساتھ ایسا مشغول کر دیا ہے کہ تم اس سے فراغت ہی نہیں پاتے۔ قیامت تک ہونے والی ہر بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ پاک نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت یعنی دوری تھی۔ پھر اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو فرمایا، تو میری مخلوق کے بارے میں میرا علم لکھ دے۔ پس اس نے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لکھ دیا۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا داخل جنت ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھا، انی انا اللہ لا الہ الا انا، بلا شبہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے 310 سے کچھ زائد قسموں کی مخلوق پیدا فرمائی، ان میں سے جس مخلوق نے بھی یہ شہادت دی لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ جنت کا حقدار کون؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لوح محفوظ پر لکھا ہے، اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ جو اس پر ایمان لایا اور اس کا وعدہ سچا کیا اور اس کے رسولوں کی اتباع یعنی پیروی کی تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بیٹا پیدا ہونے کی بشارت۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار منور کی زیارت کے لیے گیا۔ ان کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور فرمایا، تمہارے یہاں فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ چونکہ زوجہ بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی، اس لیے میں نے خیال کیا شاید اس ارشاد سے مراد بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا ہوگا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ میرے اس دلی خیال پر فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا، میری یہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ فرزند تمہاری صلب یعنی پیٹھ سے ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، والد ماجد رحمت اللہ علیہ نے ایک مدت کے بعد دوسری خاتون سے عقد یعنی نکاح فرمایا تو یہ کاتب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ شروع میں یہ واقعہ یاد نہ رہا تو ولی اللہ نام رکھ دیا، اور کچھ عرصے کے بعد یاد آیا تو دوسرا نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق قطب الدین احمد رکھا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے خیال پر کیوں نہ نکلے؟ اللہ پاک کی عطا سے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی دلوں کے حال جان لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت خیر النساج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں تھا کہ دل میں خیال آیا کہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دروازے پر تشریف لائے ہیں، مگر میں نے توجہ ہٹا دی، مگر پھر دوبارہ اور سہ بارہ یعنی تیسری بار یہی خیال آیا۔ نکلا
واقعی آپ رحمت اللہ علیہ دروازے پر تھے، مجھ سے فرمایا پہلے خیال پر کیوں نہ نکلے؟ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے غیب کی خبر ارشاد فرما دی کہ پہلی بار خیال آتے ہی کیوں نہ نکلے۔ جب اولیاء کے علم غیب کا یہ حال ہے تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف میں عرض کرتے ہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یعنی یا رسول اللہ، دنیا و آخرت دونوں حضور کے وجود و بخشش میں سے ایک حصہ ہے، اور لوح و قلم کا علم جس میں تمام ما کان و ما یکون، یعنی جو ہوا اور ہوگا سب لکھا ہے، آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم السر، کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے۔ شرح کلام رضا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ان اشعار میں فرماتے ہیں، نمبر 1، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں جہانوں میں جو کچھ خفی و جلی یعنی چھپا اور ظاہر ہے اس سے اللہ پاک نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ نمبر 2، اے عالم السر، یعنی اے چھپے حالات جاننے والے، آپ سے کیا عرض کروں، آپ پر تو میرے دل کی ساری حالت ظاہر ہے۔ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وفات کے بعد بھی نیکی کی دعوت۔ سلیمان عمری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر قاری رحمت اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ میرے رب نے مجھ کو مقام شہداء عطا فرمایا ہے اور اپنی طرف سے رزق عنایت کیا ہے، اور ابو حازم کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہوش کر اور سمجھداری سے کام لے، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے تیری رات کی مجلسوں کو دیکھتے ہیں۔ 1000 رکعت نماز سے افضل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو جعفر قاری رحمت اللہ علیہ کو اپنی وفات کے بعد ابو حازم کی صحبتوں کی بھی معلومات تھی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابو حازم رات بری صحبتوں میں بیٹھتے ہوں گے، اس لیے سلام و پیام کے ذریعے بری بیٹھکوں سے خبردار کرتے ہوئے انہیں نیکی کی دعوت پیش کی۔ بری صحبت سے ہم بھی سبھی کو بچنا چاہیے کہ اس سے اچھا خاصا نیک انسان بھی بگڑ جاتا ہے۔ ہمیشہ نیک بندوں اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں، ایسے انسان کو تلاش کر جس کی صحبت اور باتوں سے دنیا کی رغبت کم اور آخرت کی طرف طبیعت مائل ہو۔ جس آدمی کی باتوں میں ایسی تاثیر نہ ہو اس کی صحبت کو علمی مجلس نہیں کہا جائے گا۔ منقول ہے علمی مجالس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ تھوڑی سی دیر کی اولیاء کی صحبت 100 سالہ بے ریا یعنی خالص عبادت سے بہتر ہے۔
چوہے اور مینڈک کی دوستی۔ عارف باللہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ بری صحبت کا نقصان سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اتفاقاً ایک ندی کے کنارے پر ایک چوہے کی مینڈک سے ملاقات ہو گئی اور دونوں میں دوستی ہو گئی۔ چوہے نے کہا کہ کبھی ملنے کو دل چاہے تو آپ پانی کے گہرائی میں ہوتے ہیں جہاں آواز بھی نہیں پہنچ سکتی، تو پھر آپ کو اطلاع کس طرح ہو؟ آخر طے یہ پایا کہ ایک تاگا یعنی دھاگا چوہے کے پاؤں میں اور اس کا دوسرا سرا مینڈک کے پاؤں میں باندھ دیا جائے، وقت ضرورت اطلاع کی ترکیب ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک دن اچانک کوے نے چوہے پر جھپٹا مارا اور اس کو منہ میں لے کر اڑا تو مینڈک بھی دھاگے میں بندھا ہونے کے سبب اس کے ساتھ کھچا کھچا ہوا میں چلا جا رہا تھا۔ مینڈک نے کہا کہ یہ چوہے جیسے ناجنس یعنی نالائق سے دوستی کی سزا ہے۔ معلوم ہوا ناجنسوں یعنی نالائقوں اور بری بری صحبتوں کے سبب بہت آفات پہنچتی ہے۔ اے فغاں از یار ناجنس اے فغاں، ہم نشین نیک جوید اے مہاں۔ فریاد ہے ناجنس یعنی نالائق دوست سے فریاد ہے، اے دوستو نیک ساتھی تلاش کرو۔ عاشقان رسول کی صحبتوں میں بیٹھو کہ ان کی محبت اور صحبت سے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبادلین فیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہو گئی۔ حدیث پاک بیان کرنے والے مبلغ کی حکایت۔ حضرت عبدان بن محمد مروزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حافظ یعقوب بن سفیان رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی اور فرمایا کہ تم جس طرح دنیا میں حدیث بیان کرتے تھے آسمان پر بھی بیان کرو۔ چنانچہ میں نے چوتھے آسمان پر حدیث پاک بیان کی تو فرشتے میرے پاس جمع ہو گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے حدیث پاک املا کروانے کا حکم دیا۔ پھر فرشتوں نے اس حدیث شریف کو سنہری قلموں سے لکھا۔ والد مرحوم سبز لباس میں ملبوس مسکرا رہے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے علماء دین اور حدیثوں کے مبلغین کا کتنا بلند رتبہ ہے۔ بعد وفات مغفرت کی بشارت بھی عنایت ہوئی اور چوتھے آسمان پر فرشتوں کے درمیان حدیث پاک بیان کرنے کی سعادت بھی ملی اور فرشتوں نے اس حدیث مبارک کو سنہری قلموں سے تحریر فرمایا۔ آخرت میں جنت کی طلب رکھنے والوں، آپ بھی دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات اور سنت سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنت و بھرے سفر کے ذریعے علم دین کا خزانہ اکٹھا کیجیے اور نیک اعمال پر عمل، سنتوں بھرے بیانات اور روزانہ فیضان سنت سے کم از کم 2 درس دے کر جنت الفردوس کے حصول کی سعی پائے ہم یعنی مسلسل کوشش جاری رکھیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کی جاتی ہے۔ چنانچہ نشتر بستی کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے جو کچھ بیان کیا وہ بالتصرف عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں انتہائی کمزوری کی حالت میں برہنہ کسی کے سہارے پر چلتا ہوا دیکھا۔ انہیں تشویش ہوئی
انہوں نے ایصال ثواب کی نیت سے ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی اور سفر بھی شروع کر دیا۔ تیسرے ماہ مدنی قافلے سے واپسی کے بعد جب وہ گھر پر سوئے تو انہوں نے خواب میں یہ دلکش منظر دیکھا کہ والد مرحوم سبز سبز لباس زیبتن کیے بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور ان پر بارش کی ہلکی ہلکی فوار برس رہی ہے۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی اہمیت ان پر خوب اجاگر ہوئی اور انہوں نے پکی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ سفر جاری رکھوں گا۔ مانگو آ کر دعا قافلے میں چلو، پاؤ گے مدعا قافلے میں چلو، خوب ہوگا ثواب اور ٹلے گا عذاب، ہوگا فضل خدا قافلے میں چلو، فوتگی ہو گئی گم گیا ہے کوئی، مانگنے کو دعا قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا خواب سے یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھے خواب بے شک اچھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی کا خواب وحی پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ غیر نبی کے خواب کی یہ حیثیت نہیں اور اس کا خواب حجت یعنی دلیل نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے خواب میں بارگاہ رسالت سے یہ بشارت سنی ہے کہ آپ جنتی ہیں، اس سے قطعی جنتی ہونا مراد نہیں لیا جائے گا، کیونکہ معاملہ خواب کا ہے۔ بے شک اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ میں نہیں آ سکتا۔ جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی حق اور حق کے سوا کچھ نہیں۔ تاہم خواب میں چکے حواس مزمحل یعنی کمزور ہوتے ہیں، اس لیے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ فرمایا گیا وہ خواب دیکھنے والے نے حرف بہ حرف درست سنا۔ سننے اور سمجھنے میں غلط فہمی کا ہر امکان موجود ہے، لہذا خواب میں دیے ہوئے حکم پر عمل کرنے سے پہلے حکم شریعت کو دیکھنا ہوگا۔ اگر خواب والی بات شریعت سے نہیں ٹکراتی تو بے شک اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، تاہم خواب میں ملے ہوئے حکم پر عمل کرنا شرعاً واجب نہیں، اور اگر وہ بات ہی خلاف شرع ہے تو عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھیے جس میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں شراب نوشی کا حکم دیا یا منع فرمایا؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے خواب دیکھا کہ جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ اسے شراب نوشی کا حکم دے رہے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے شراب پینے سے روکا ہے، تیرے سننے میں الٹا آیا۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اس معاملے میں فاسق و متقی برابر ہیں، چنانچہ نہ تو متقی کا خواب میں کسی حکم کا سننا اس حکم کے صحیح ہونے کی دلیل ہے اور نہ ہی فاسق کا بیان یقینی طور پر جھوٹا۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب ایک نوجوان کو وضو غلط کرتے دیکھا، ایک بزرگ بغداد شریف کے کسی علاقے سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اچھے طریقے سے وضو نہ کر رہا تھا، تو بڑے پیار بھرے انداز میں اس سے فرمایا، اے نوجوان وضو ٹھیک سے کیجیے، اللہ پاک دنیا آخرت میں آپ پر احسان فرمائے۔ یہ فرما کر وہ تشریف لے گئے۔
وہ نوجوان ان بزرگ کی نیکی کی دعوت دینے کے میٹھے میٹھے انداز سے بے حد متاثر ہوا اور وضو کے بعد ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر نصیحت کا طالب ہوا۔ انہوں نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے 3 مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ نمبر 1، جان لیجئے جس نے رب کائنات کی معرفت پا لی، یعنی اللہ کریم کو پہچان لیا، وہ نجات پا گیا۔ نمبر 2، جس نے اپنے دین کے معاملے میں خوف کیا، یعنی اللہ پاک سے ڈرا، وہ تباہی سے بچ گیا۔ نمبر 3، جس نے دنیا میں زہد یعنی بے رغبتی کو اختیار کیا، وہ اللہ پاک کی طرف سے جب کل بروز یعنی بروز محشر اس کا ثواب دیکھے گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ پھر فرمایا کیا کچھ مزید نہ بتاؤں؟ عرض کی ضرور ارشاد ہو۔ فرمایا جس میں 3 خوبیاں جمع ہو گئیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ نمبر 1، جو نیکی کا حکم دے اور خود بھی اس پر عمل کرے۔ نمبر 2، جو برائی سے منع کرے اور خود بھی اس سے باز رہے۔ اور نمبر 3، جو حدود الہی کی حفاظت کرے، یعنی شرعی احکامات بجا لائے اور شرعی ممنوعات سے خود کو بچائے۔ پھر فرمایا کیا کچھ اور بھی بتاؤں؟ عرض کی کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا شوق رکھنے والے ہو جائیے اور اپنے ہر کام میں رب الانام سے سچ کا معاملہ کیجیے، نجات پانے والوں کے ساتھ نجات پا جائیں گے۔ یہ فرما کر وہ تشریف لے گئے۔ اس نوجوان نے ان بزرگ کے متعلق معلومات کی تو اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیجا تنقید کے بجائے اصلاح کرنے والے بنے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کروڑوں شافیوں کے پیشوا حضرت محمد بن ادریس المعروف امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتنی محبت و شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش فرمائی اور اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے نوجوان کے وضو کی اصلاح بھی کی اور اسے نیکی کی دعوت بھی دی۔ کاش ہم بھی یہی انداز اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمیں بھی یہ توفیق نصیب ہو جائے کہ جب کسی کی وضو میں غلطیاں اور نماز میں کوتاہیاں دیکھیں، جھوٹ، غیبت و چغلی کے گناہوں میں کسی کو مبتلا پائیں تو پیچھے سے اس پر بیجا تنقید اور اس کی برائی کر کے خود غیبت کی گہری کھائی میں چھلانگ لگانے کے بجائے اس کو گناہوں کی دلدل سے نکالنے کی سعی کریں، نہایت نرمی اور پیار سے اس کو سمجھانے اور ثواب آخرت کے خزانے سمیٹنے والے بنے۔ ہم خلوص نیت کے ساتھ کسی کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کا ضرور فائدہ ہوگا، اور فائدہ کیوں نہ ہو کہ سمجھانے سے فائدہ پہنچنے کا خود رب الانام جل جلالہ اپنے سچے کلام میں اعلان فرما چکا، یعنی خبر ارشاد فرما چکا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 964 پر پارہ 27 سورۃ الزاریات آیت نمبر 55 میں ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جسے نیکی کی دعوت دوں سنے دل سے کرم یا رب، زباں میں دے اثر کر دے عطا زور قلم یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وضو کا طریقہ حنفی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ واقعے میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نوجوان کے وضو کی اصلاح فرمانے کا تذکرہ ہے۔ جب اس دور میں بھی لوگ وضو میں غلطیاں کر جاتے تھے تو آج کا دور تو اس سے بھی نازک تر ہے، بلکہ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت درست طریقے پر وضو کرنا نہیں جانتی۔ لہذا آئیے
ہم بھی وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 496 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ 7 تا 13 پر ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے، نیت نہ ہو تب بھی وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیے، نل بند کر کے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے، کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک دھو لیجیے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور ذکر اللہ کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجیے، پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو یعنی اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ہر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلا سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اس طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی پہنچنے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے، دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہری سطح کا مسح کیجیے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 621 پر مسح کا ایک طریقہ یہ بھی تحریر ہے، اس میں بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے سہولت بھی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، مسح سر میں ادائے سنت کو یہ بھی کافی ہے کہ انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھے
اور ہتھیلیاں سر کے دونوں کروٹوں پر اور ہاتھ جما کر گدی تک کھینچتا لے جائے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے اسراف و گناہ ہے۔ پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجئے اور الٹے ہی ہاتھ کی چنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیاں پر ختم کر لیجئے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ وضو کے بچے ہوئے پانی میں 70 بیماریوں سے شفا۔ لوٹے وغیرہ سے وضو کرنے کے بعد بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت بھی ہے اور شفا بھی۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 4 صفحہ 575 تا 576 پر فرماتے ہیں، بقیہ وضو یعنی وضو کے بچے ہوئے پانی کے لیے شرعاً عظمت و احترام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کہ حضور نے وضو فرما کر بقیہ آب یعنی بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر نوش فرمایا، اور ایک حدیث میں روایت کیا گیا کہ اس کا پینا 70 مرض سے شفا ہے۔ تو وہ ان امور میں آب زمزم سے مشابہت رکھتا ہے۔ ایسے یعنی وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا مناسب نہیں۔ تنویر کے آداب وضو میں ہے، وضو کے بعد وضو کا پسماندہ یعنی بچا ہوا پانی قبلہ رخ کھڑے ہو کر پیے۔ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وضو کے بقیہ پانی سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحیح طب نبوی میں پائے جانے والے ارشاد گرامی پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم بالصواب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ نظر کبھی کمزور نہ ہو۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ وضو کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھنے کے فضائل۔ حدیث مبارک میں ہے، جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ وضو کے بعد پڑھنے کی دعا، اول و آخر درود شریف۔ جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ترجمہ، اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے لیے ہی تمام خوبیاں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا۔
وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، اول و آخر درود شریف۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ 40 مدنی پھولوں کا رضوی گلدستہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے وضو وغیرہ کے متعلق عنایت کردہ متفرق یعنی جدا جدا رنگ برنگے خوش نما 40 مدنی پھولوں کا رضوی گلدستہ قبول فرمائیے۔ آپ کی معلومات کو انشاءاللہ مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے۔ یہ تمام مدنی پھول فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 4 کے آخر میں دیے ہوئے فوائد جلیلیہ صفحہ 613 تا 746 سے لیے گئے ہیں۔ وضو میں آنکھیں زور سے بند نہ کرے مگر وضو ہو جائے گا۔ اگر لب یعنی ہونٹ خوب زور سے بند کر کے وضو کیا اور کلی نہ کی وضو نہ ہوگا۔ وضو کا پانی روز قیامت نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا، مگر یاد رہے ضرورت سے زیادہ پانی گرانا اسراف ہے۔ مسواک موجود ہو تو انگلی سے دانت مانجنا ادائے سنت و حصول ثواب، اور عورتوں کے لیے مسواک موجود ہو جب بھی مسی کافی ہے۔ انگوٹھی ڈھیلی ہو تو وضو میں اسے پھرا کر پانی ڈالنا سنت ہے، اور تنگ ہو تو بے جنبش لیے پانی نہ پہنچے تو فرض۔ یہی حکم بالی یعنی کان کے زیور وغیرہ کا ہے۔ اعضاء کا مل مل کر دھونا وضو اور غسل دونوں میں سنت ہے۔ اعضاء وضو دھونے میں حد شرعی سے اتنی خفیف تحریر یعنی ہر طرف سے معمولی سا بڑھانا جس سے حد شرعی تک استیعاب یعنی مکمل ہونے میں شبہ رہے واجب ہے۔ وضو میں کلی یا ناک میں پانی ڈالنے کا ترک مکروہ ہے، اور اس کی عادت ڈالے تو گناہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ وہ لوگ خوب یاد رکھیں جو کلیاں ایسی نہیں کرتے کہ حلق تک ہر چیز کو دھوئیں، اور وہ پانی جن کی ناک کو فقط چھو جاتا ہے سونگھ کر اوپر نہیں چڑھاتے، یہ سب لوگ گناہگار ہیں۔ اور غسل میں تو ایسا نہ ہو تو سرے سے نہ غسل ہوگا نہ نماز۔ وضو میں ہر عضو کا پورا 3 بار دھونا سنت مؤکدہ ہے، ترک کی عادت سے گناہگار ہوگا۔ وضو میں جلدی نہ چاہیے بلکہ درنگ یعنی اطمینان و احتیاط سے کام کرے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو نوجوانوں کا سا نماز بوڑھوں کی سی، یہ وضو کے بارے میں غلط ہے۔ منہ دھونے میں نہ گالوں پر ڈاکے ڈالے، نہ آنکھ پر، نہ زورے پیشانی پر۔ یہ سب افعال جہال یعنی جاہلوں کے ہیں، بلکہ با آہستگی بالائی پیشانی یعنی پیشانی کے اوپر سے ڈالے کہ تھوڑی سے نیچے تک بہتا آئے۔ وضو میں منہ سے گرتا ہوا پانی مثلا کلائی پر لیا اور کلائی پر بہا لیا، یعنی منہ دھونے میں منہ سے گرنے والے پانی سے ہاتھ کی کلائی نہیں دھو سکتے کہ اس سے وضو نہ ہوگا۔ اور غسل میں معاملہ جدا ہے، مثلا سر کا پانی پاؤں تک جہاں جہاں گزرے گا پاک کرتا جائے گا، وہاں نئے پانی کی ضرورت نہیں۔ آدمی وضو کرنے بیٹھا پھر کسی مانع یعنی رکاوٹ کے سبب تمام یعنی مکمل نہ کر سکا تو جتنے افعال کیے ان پر ثواب پائے گا اگرچہ وضو نہ ہوا۔ جس نے خود ہی قصد یعنی ارادہ کیا کہ آدھا وضو کرے گا وہ ان افعال پر ثواب نہ پائے گا۔ یوں ہی جو وضو کرنے بیٹھا اور بلا عذر ناقص یعنی ادھورا چھوڑ دیا، وہ بھی جتنے افعال بجا لایا ان پر مستحق ثواب نہ ہونا چاہیے۔ اگر سر پر می یعنی بارش کی بوندیں اتنی گری کہ چہارم یعنی چوتھائی سر بھیگ گیا، مسح ہو گیا، اگرچہ اس شخص نے ہاتھ لگایا نہ قصد یعنی نہ نیت و ارادہ کیا۔ اوس یعنی شبنم میں سر برہنہ یعنی ننگے سر بیٹھا اور اس سے چہارم سر کے قدر بھیگ گیا، مسح ہو گیا۔ اتنے گرم یا اتنے سرد پانی سے وضو مکروہ ہے
جو بدن پر اچھی طرح نہ ڈالا جائے، تکمیل سنت نہ کرنے دے، اور اگر کوئی فرض پورا کرنے سے مانے یعنی رکاوٹ ہوا تو وضو ہی نہ ہوگا۔ پانی بیکار صرف یعنی خرچ کرنا یا پھینک دینا حرام ہے۔ اپنے یا دوسرے کے پینے کے بعد گلاس یا جگ کا بچا ہوا پانی خواہ مخواہ پھینک دینے والے توبہ کریں اور آئندہ اس سے بچیں۔ ناف سے زرد پانی بہہ کر نکلے، وضو جاتا رہے۔ خون یا پیپ آنکھ میں بہا مگر آنکھ سے باہر نہ گیا تو وضو نہ جائے گا۔ اسے کپڑے سے پونچھ کر پانی میں ڈال دے تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ زخم پر پٹی بندھی ہے، اس میں خون وغیرہ لگ گیا، اگر اس قابل تھا کہ بندش نہ ہوتی تو بہہ جاتا تو وضو گیا ورنہ نہیں، نہ پٹی ناپاک۔ قطرہ آیا یا خون وغیرہ ذکر یعنی عضو تناسل کے اندر بہا، جب تک اس کے سوراخ سے باہر نہ آئے وضو نہ جائے گا۔ پیشاب کا صرف سوراخ کے منہ پر چمکنا وضو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ نابالغ نہ کبھی بے وضو ہو نہ جنب یعنی بے غسلہ، یعنی نابالغان کو وضو و غسل کا حکم عادت ڈالنے اور آداب سکھانے کے لیے ہے، ورنہ کسی حدث یعنی وضو توڑنے والے عمل سے ان کا وضو نہیں جاتا، نہ جماع سے ان پر غسل فرض ہو۔ باوضو نے ماں باپ کے کپڑے یا ان کے کھانے کے لیے پھل یا مسجد کا فرش ثواب کے لیے دھویا، پانی مستعمل نہ ہوگا، اگرچہ یہ افعال قربت یعنی رضائے الہی کے ہیں۔ نابالغ ہاتھ یا بدن کا کوئی جزو اگرچہ بے وضو ہو پانی میں ڈالنے سے قابل وضو رہے گا۔ بدن ستھرا رکھنا، میل دور کرنا شرع میں مطلوب ہے کہ اسلام کی بنا یعنی بنیاد ستھرائی یعنی پاکیزگی اور صفائی پر ہے۔ اس نیت سے باوضو نے بدن دھویا تو قربت یعنی کار ثواب بے شک ہے، مگر پانی مستعمل نہ ہو۔ مستعمل پانی پاک ہے، اس سے کپڑا دھو سکتے ہیں، مگر اس سے وضو نہیں ہو سکتا، اور اس کا پینا یا اس سے آٹا گوندھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ پرایا پانی بے اجازت لے گیا، اگرچہ زبردستی یا چرا کر، اس سے وضو ہو جائے گا مگر حرام ہے۔ البتہ کسی کے مملوک یعنی ملکیت کے کنویں سے اس کی ممانعت پر بھی پانی بھر لیا، اس کا استعمال جائز ہے۔ جس پانی میں مائع مستعمل کی دھار پہنچی یا واضح قطرے گرے اس سے وضو نہ کرنا بہتر۔ جاڑے میں وضو کرنے سے سردی بہت معلوم ہوگی، اس کی تکلیف ہوگی، مگر کسی مرض کا اندیشہ نہیں تو تیمم کی اجازت نہیں۔ شیطان کے تھوک اور پھونک سے نماز میں قطرے اور ریح کا شبہ ہو جاتا ہے۔ حکم ہے کہ جب تک ایسا یقین نہ ہو جس پر قسم کھا سکے اس وسوسے پر لحاظ نہ کرے۔ شیطان کہے کہ تیرا وضو جاتا رہا تو دل میں جواب دے رہے کہ خبیث تو جھوٹا ہے، اور اپنی نماز میں مشغول رہے۔ مسجد کو ہر گھن کی چیز سے بچانا واجب ہے، اگرچہ پاک ہو، جیسے لعاب دہن، منہ کی رال، تھوک، بلغم، آب بینی یعنی مثلا ریٹ یا ناک سے نزلے کا بہنے والا پانی آب وضو۔ تنبیہ: بعض لوگ کے وضو کے بعد اپنے منہ اور ہاتھوں سے پانی پہنچ کر مسجد میں ہاتھ جھاڑتے ہیں، یہ محض حرام اور ناجائز ہے۔ پانی میں پیشاب کرنا مطلقاً مکروہ ہے، اگرچہ دریا میں ہو۔ جہاں کوئی نجاست پڑی ہو تلاوت مکروہ ہے۔ پانی ضائع کرنا حرام ہے، مال ضائع کرنا حرام ہے۔ زمزم شریف سے غسل و وضو بلا کراہت جائز ہے، اور پیشاب وغیرہ کر کے ڈھیلے سے خشک کر لینے کے بعد آب زمزم سے استنجا مکروہ، اور نجاست دھونا مثلا پیشاب کے بعد ٹشو پیپر وغیرہ سے سکھائے بغیر گناہ۔ وہ اسراف کے جو ناجائز و گناہ ہے وہ صرف ان دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی گناہ میں صرف یعنی خرچ ہو وہ استعمال کرے، دوسرے بیکار محض مال ضائع کرے۔ غسل میت سکھانے کے لیے مردے کو نہلایا اور اسے غسل دینے کی نیت نہ کی، وہ بھی پاک ہو گیا، اور زندوں پر سے بھی فرض اتر گیا کہ فعل بالقصد کافی ہے، ہاں بے نیت ثواب نہ ملے گا۔ دین کی باتیں رہوں سنتا سناتا یا خدا، اور رہوں اس پر
عمل کرتا کراتا یا خدا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وضو کے ضروری احکام جاننے کے لیے نماز کے احکام میں شامل 63 صفحات پر مشتمل رسالہ وضو کا طریقہ حنفی کا ضرور مطالعہ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.